بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد ناصر صاحب حاضر ہیں ایپیسوڈ 5 سیزن 1 کورلس عثمان کے شارٹ ریویو کے ساتھ. ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہیلن نے تھیوپلس کو پکڑا ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ صوفیہ تمہاری ایک آنکھ پہلے سے ضائع کر چکی ہے اور اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو صوفیہ تمہاری دوسری آنکھ بھی ضائع کر دے گی. وہ راضی ہو جاتے ہیں تو وہ صوفیہ کا سارا پلان اس کو بتا دیتی ہے. عثمان کے پاس کانر پہنچتا ہے تو اس میں سے وہ آلہ نکال لیتا ہے. آلے سے کی مدد سے وہ اپنے ہاتھ کھول لیتا ہے. اتنے میں باہر کھڑے سپاہی اس کو کہتے ہیں کہ یہ خنزیر کے گوشت کا شوربہ ہے, اس کو پی لو تاکہ تم جنت میں جا سکو. عثمان کو غصہ آتا ہے اور شوربہ اس کی طرف پھینک دیتا ہے. اس کو بھی غصہ آتا ہے, وہ اندر داخل ہوتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے. عثمان ان دونوں سپاہیوں کو مار کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تھیوپلس سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. اتنے میں وہاں پہ کالانوس آتے ہیں. کالانوس دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. سپاہی سے پوچھتے ہیں کہ کس نے کیا. وہ کہتے ہیں کہ عثمان نے, اور عثمان یہاں سے بھاگ گیا. وہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ آخری ٹائم کون آیا تھا. کہتے ہیں کہ ہیلن آئی تھی یہاں پہ. کالانوس حکم دیتے ہیں کہ قلعے کے سب دروازے بند کر دو, کوئی بھی باہر نکلنے نہ پائے. عثمان اپنے دوستوں کے پاس پہنچتے ہیں. اتنے میں اس کا دوست کوہینوان اس پر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تم پر بہت فخر ہے. اتنے میں تھیوپلس بھی اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اتنے میں تھیوپلس کے سپاہی اس پر حملہ آور ہوتے ہیں. عثمان بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور سب کو مار دیتے ہیں. تھیوپلس کو پکڑ لیتے ہیں. تھیوپلس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کس نے میرے پیچھے بھیجا ہے. تھیوپلس کچھ نہیں بتاتے. عثمان کہتے ہیں کہ ایک آنکھ تمہاری پہلے سے ضائع ہے, دوسری بھی میں ختم کر دوں گا. جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بتاؤں گا, صوفیہ نے مجھے آپ کے پیچھے بھیجا ہے. عثمان اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو ہمارے خفیہ ٹھکانے پر بھیج دو. عثمان کا دوست اسے پوچھتا ہے کہ یہ صوفیہ آپ کے پیچھے کیوں پڑی ہے. عثمان کہتے ہیں کہ اس کا جواب وہ رہبری دے سکتی ہیں کیونکہ وہ صوفیہ کی کوئی قیمتی چیز لے کے گئی ہے اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں لے کے گیا ہوں. یعنی اس جادو والے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں. میگاراس سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ لوگ یہاں تک پہنچے کیسے. میگاراس کہتے ہیں کہ صوفیہ نے عثمان کو یہاں سے بھگا دیا اور تھیوپلس اس کے پیچھے لگایا تاکہ خزانے کا پتہ لگا سکے. اتنے میں صوفیہ اور ہیلن بھی اس طرف آ رہی ہوتی ہیں کہ کالانوس اس کو دیکھ لیتے ہیں. کالانوس کہتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے, میں بھی ذرا دیکھتا ہوں. صوفیہ اس کے سامنے آتی ہیں اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے جھک جاتی ہیں اور اپنے خنجر یانس کو دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, آپ میری گردن اڑا دیں. یانس کہتے ہیں کہ یہاں میں آپ کو مارنے نہیں بلکہ اپنی قیمتی امانتیں واپس لینے آیا ہوں. اتنے میں وہاں پہ کالانوس داخل ہوتے ہیں. کالانوس کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں سب سچ سچ بتاؤں گی لیکن تم اب یہاں سے چلے جاؤ. کالانوس سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ سب کو گرفتار کر دو, لیکن سپاہی سارے صوفیہ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. وہ کالانوس پر تلواریں نکال لیتے ہیں. کالانوس بیچارے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کالانوس کو کہتے ہیں کہ اپنی تلوار پھینک دو. کالانوس اپنی تلوار وہاں پہ پھینک دیتے ہیں. دندار قبیلے میں سب کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عثمان کو مقدمے سے پہلے نکالنا ہوگا ورنہ وہ عثمان پر قتل کا الزام لگا دیں گے. اتنے میں ایک سپاہی آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عثمان کے سپاہی نے خبر دی ہے کہ عثمان باہر آ چکے ہیں. وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور عثمان کا پیچھا کرو. عثمان اس پادری کے بتائے ہوئے جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ پہلے ایک بوڑھی شخص سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. اتنے بالا خاتون آ جاتی ہیں. اس نے اپنا بیس بدلا ہوتا ہے. عثمان اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم نے ہر وقت اپنا بیس کیوں بدلا ہوتا ہے اور میں یہاں پہ اپنے بھائی اور دوست کے قاتل کا پتہ کرنے آئے. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں سب چیزوں کا جواب ملے گا لیکن تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا اور تم اکیلے آؤ گے. تمہارے جو ساتھی ہیں وہ یہاں پہ اسی درویش کے پاس ٹھہریں گے. عثمان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. عالی شہر کا ملازم نظام الدین بازار میں ایک تاجر سے وصولی کر رہا ہوتا ہے. اتنے میں عثمان بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں. عثمان کو دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. بالا خاتون اس کو دکان میں لے جاتی ہیں. اس کے بعد ایک خفیہ راستے سے ایک جگہ پہنچا دیتی ہیں. وہاں پہ ایک آدمی کھڑے ہوتے ہیں. عثمان پوچھتے کہ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں پہ کیوں لایا گیا. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہم سادہ درویش لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ بیٹا ہم اپنے قبیلوں کو آگ سے بچانے کے لیے آئے ہیں, کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے. عثمان کہتے ہیں کہ ہاں میں ضرور ساتھ دیں گا لیکن آپ کو مجھے سب کچھ سچ سے بتانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا. عثمان اسے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ صوفیہ کی کیا خاص قیمتی چیز چرا کے لائے ہیں. کہتے ہیں کہ بیٹا ہم کچھ چرا کے نہیں لائے, جو چیزیں ہم لے کے آئے ہیں وہ آئیوں کی ہیں. یہ لوگ چرا کے لے کے گئے تھے تاکہ یہ ہمارے نظام کو ختم کر سکیں. عثمان کہتے ہیں کہ ہاں آئیوں کو تو میں جانتا ہوں, انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی تھی منگولوں کے خلاف. وہ مزید بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ لوگ ہمارے نظام کو دھرم بھرم کرنا چاہتے ہیں.
تاکہ ہم ان کے سامنے کشکول لیے پھرتے رہیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کافر کا بالکل ڈر نہیں ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں نے میرے سینوں کو منور کر دیا ہے، اور اسی پر کس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ والسلام۔